آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جو صدیوں سے پوشیدہ رہی ہو اور جس میں دنیا کے سب سے بڑے راز درج ہوں؟ ایک ایسی کتاب جس میں ماضی کے انکشافات، حال کی حقیقتیں اور مستقبل کی پیش گوئیاں درج ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی پراسرار کتاب بک آف انوک کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس کو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ایک حیرت انگیز تحریر ہے، بلکہ اس میں دنیا کے بارے میں ایسے خوفناک انکشافات موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ تو آئیے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کی جانے والی اس حیرت انگیز کتاب میں چھپے ان رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں انسانوں کی تاریخ لکھنے کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، ایک ایسی ہستی موجود تھی جنہیں علم و حکمت اور آسمانوں کی سیر کرنے والا نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ہستی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں اہل کتاب انوک کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو آسمانوں تک بلند کیے گئے اور وہاں کے رازوں کو جاننے کی اجازت دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ انہیں وہ علوم بھی عطا کیے گئے جو زمین پر کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے منسوب کتاب کو بک آف انوک کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایک پراسرار راز بنی رہی۔ پیارے دوستو، بک آف انوک ایک قدیم کتاب ہے جو کئی صدیوں سے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بائبل کے قدیم صحیفوں میں شامل نہیں کی گئی۔ اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کے وہ واقعات درج ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کتاب میں فرشتوں، جنات اور پراسرار مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جو زمین پر نازل ہوئیں اور انسانوں کو غیر معمولی علوم سکھائے۔ اس کتاب میں ایک ایسی نسل کا ذکر کیا گیا ہے جسے نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طاقتور مخلوقات تھیں جو فرشتوں اور انسانوں کی نسل سے پیدا ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ فرشتے جو نگہبان کہلاتے تھے زمین پر اترے اور انسانوں کو ایسے علوم سکھانے لگے جو ممنوع تھے۔ ان میں جادو، فلکیات، دھاتوں کا استعمال اور خفیہ طاقتوں کا علم شامل تھا۔ جیسے جیسے یہ علم پھیلتا گیا، نیفیلیم طاقتور ہوتے گئے اور زمین پر فساد برپا ہونے لگا۔ نیفیلیم نے زمین پر اپنے قدم جما لیے اور ان کی طاقت بڑھنے لگی۔ وہ انسانوں پر ظلم کرنے لگے، جنگوں میں شریک ہوئے اور کئی تہذیبوں کو تباہ کر دیا۔ جب یہ فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ بک آف انوک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تباہی نازل کی جو تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نیفیلیم کی اکثریت ختم ہو گئی، لیکن بعض روایات کے مطابق ان کی روحیں آج بھی زمین پر بھٹک رہی ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ نیفیلیم کے بچے کھچے افراد کسی نہ کسی شکل میں آج بھی خفیہ طور پر موجود ہیں اور وہ دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام تک لے جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات اور دیگر پوشیدہ مخلوقات پر اختیار عطا کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیفیلیم اور ان سے وابستہ طاقتوں کو قابو میں رکھا اور ان کی مدد سے اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو ایک خاص مہر کے ذریعے قید کر دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بک آف انوک آج بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہے اور کچھ خفیہ تنظیمیں اس کے علوم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کے بارے میں کئی سازشی نظریے مشہور ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نیفیلیم کے باقی ماندہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ دنیا پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے کہ آیا نیفیلیم واقعی مکمل طور پر ختم ہو گئے یا وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی دنیا میں موجود ہیں؟ کیا بک آف انوک میں واقعی ایسے راز درج ہیں جو دنیا کے نظام کو ہلا سکتے ہیں؟ یہ کہانی حقیقت ہو یا محض ایک افسانہ، لیکن بک آف انوک کے پراسرار اور حیران کن انکشافات آج بھی دنیا بھر میں تجسس کا باعث ہیں، یا شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے پردے میں ہی رہیں گے۔
لیکن آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا بک آف انوکھ واقعی ایک حقیقت ہے یا محض ایک افسانہ؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔